تمہارے ہندوستان کا ایک شاعر گزرا ہے جگر مراد آبادی، اردو خواندہ لوگ کتابوں کے اندر اس کی غزلیں پڑھتے ہو. دنیاوی شاعر تھا، اور ہر وہ برائی جو ایک دنیا کے شاعر میں ہوتی ہے وہ تھی. شرابی تھا، غضب کا. دل میں خیال آ گیا کہ کسی اللہ والے کے جوتے سیدھے کروں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. باہر نکلا، حضرت خواجہ عزیز الحسن مشروب رحمۃ اللہ علیہ مل گئے. یہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. ان نے پوچھا کہ خیریت تو ہے، آج کھوئے کھوئے کھڑے ہو؟ تو جگر کھڑا ہے، کہتا ہے یار خواجہ صاحب آپ مجھے جانتے تو ہیں، بس دل میں آ رہا ہے کسی اللہ والے کے جوتے سیدھے کرو. تو خواجہ صاحب نے کہا جگر اگر یہ خیال آ ہی گیا، چلو میرے ساتھ انسان کو انسان بنانے کی فیکٹری وہ تھانہ بھون کے اندر ہے. حضرت تھانوی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت تھانوی کی بیعت ہونا شیر کی مونچھ کو ہاتھ لگانا تھا. بڑی سختی سے بیعت کرتے تھے. ہر آدمی کو بیعت نہیں کرتے امتحان لے کر. ابھی خواجہ سے مجاز بھی تھے، خادم خاص بھی تھے. یہ آہستہ آہستہ آگے گئے کہ حضرت جگر آدمی بہت کام کا ہے، اگر بن گیا تو ایک امت کا حصہ سمجھ جائے گا، مہربانی کرے بیعت فرما لیں. آپ نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا ٹھیک ہے بلاؤ. آ گیا جگر، بیعت فرما دی. ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں پورا واقعہ عرض نہیں کرتا. شراب کا رسیہ تھا. فرمایا جگر میں آپ سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ شراب پیتے ہیں، بس مسجد میں شراب نہیں پینی، یہ اللہ کا گھر ہے. مدرسہ لوگوں کے خیرات و صدقات کا بنا ہوا ہے. البتہ میری بیٹھک میں چلو، وہ میں تمہیں کھول دیتا ہوں، وہ میرے ذاتی پیسوں کی ہے، وہاں بیٹھ کر پیتے پلاتے رہو. شراب کی بوتل ہاتھ میں، حضرت کی بیٹھک میں چلا گیا. حضرت تھانوی گھر گئے، 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ الحاجت، اور دعا مانگی یا اللہ دل تو تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اگر تو جگر کا دل موڑ دے تو میری بیٹھک آج شراب کے نشے سے محفوظ رہ جائے گی. یہاں بڑے بڑے ولی آتے ہیں، اللہ مہربانی کر اسے شراب سے محفوظ رکھ. دعا قبول ہوئی. صبح آئے، جگر بیٹھا تھا. کیا ہوا؟ پی لی؟ رونے لگیا کہ تو نے کیا آتش حل کردہ پلا دی ساقی، پھونک ڈالا ہے جگر آگ لگا دی ساقی. حضرت کہتے ہیں میری توبہ کے گواہ ہو جاؤ. جس بات کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، جب جگر کو حضرت نے بیعت کے لیے بلایا، اس نے کہا جی میری 4 شرطیں ہیں پھر میں بیعت ہوں گا. پہلے آیا ہے بیعت ہونے کے لیے. یہاں بیعت ہونا مقدر کی بات. جب اجازت مل گئی تو اب ذرا اس کی ٹور دیکھو اور باتیں دیکھو. کہتا ہے بیعت ہوں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند کیوں نہ اپنی عاجزی پہ ناز کرے. اب یہ ناز کرنے لگ گیا اور کہتے ہیں میری 4 شرطیں ہیں. جی کہتے ہیں پہلی شرط یہ کہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے شراب سے توبہ نصیب کرے. دوسری دعا کرو اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری دعا کرو اللہ مجھے حج بیت اللہ نصیب کرے. اور چوتھی دعا کرو کہ خدا میرا خاتمہ علی ایمان فرما دے. جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے امام حماد کی 4 دعائیں پیش کی تھی، پچھلے زمانے کے اندر یہ 4 دعائیں جگر نے حضرت تھانوی کی خدمت کے اندر پیش کی.
آپ نے دعا کی اللہ چاروں کام فرما دیں گے۔ پہلی راہ جگر کو توبہ کی توفیق نصیب، الحمدللہ داڑھی سنت کے مطابق، حج بھی اللہ نے نصیب فرما دیا۔ اب لوگ لکھتے ہیں جگر پریشان تھا، پتہ نہیں خاتمہ میرا کیسے ہوتا ہے۔ میں نے حضرت کی 3 دعائیں تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ لکھا جب اس کا آخری وقت تھا، تمام اپنے بچوں کو بلا کر کہتا ہے نمبر 1 میری توبہ کے گواہ ہو جاؤ، نمبر 2 میرا آخری وقت ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔